نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو آپ بھی ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی زیادہ ہنسنے کے بارے میں اور کم رونے کے بارے میں، کہ ہمیں زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے بلکہ زیادہ رونا چاہیے۔ تو پہلی جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے 4193 اس کا نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ کہ مختصر بات آپ نے کی ہے لیکن ایک فلسفہ ہی پورا بیان کر دیا زندگی کا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات گرامی ہیں ان کی جو خوبیاں ہیں ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن جو سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک ہے کہ آپ ہمیشہ مختصر بات فرماتے، لیکن جو اس کا معنی، جو اس میں سبق، جو اس میں نصیحت ہوتی، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اونچے اونچے کہہ کے لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغیر کسی وجہ کے۔ یہ جو زیادہ کھل کھلا کے ہنسنا ہوتا ہے، جسے ہم کہہ لگانا کہتے ہیں، یا بہت کوئی اونچی بات نکالتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے انسان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان جو دنیا داری میں پڑ جاتی ہیں پھر تو آخرت بھول جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے 1071 اور مسلم شریف میں 426، اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ کہیں سے گزر رہے تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یعنی کہ جو آخرت کی مشکلات ہیں، جو موت کے معاملات ہیں، جو قبر کے معاملات ہیں، جو حشر کے معاملات ہیں، جو حساب کتاب کے معاملات ہیں، جو پرصراط کے معاملات ہیں، اگر تم ان کے بارے میں جان لو تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو۔ رونے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خوف سے انسان جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ انسان کے آنسوں سے بڑی جلدی بجھتی ہے۔ یہ حدیث ایک ملاحظہ فرما لیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے 1077 اس کا نمبر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، چاہے وہ آنسو اتنا چھوٹا ہو کہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو گر پڑے۔ اس لیے زیادہ ہنسنا، زیادہ کہہ کے لگانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں جب کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کسی اپنے بڑے پیارے سے بات کریں، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، کوئی ملنے والا ہو، شوہر بیوی ہو یا اولاد ہو، کوئی بہت ہی قریبی ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو کے درمیان اور کوئی شریک نہ ہو، ہماری بات اور کوئی نہ سنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالا کریں۔
اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالا کریں جب کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ صرف اکیلے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ غافلوں کی نشانی ہے، اور جو رونا اور آنسو بہانا ہے یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، حالانکہ وہ معصوم ہیں، وہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑا کے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کسے کھاتے ہیں؟ ہمارے پاس نیکی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم بامشکل ہی ہے کبھی کوئی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا ہو اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو، لیکن ایسا کرنا چاہیے، وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا ایک وقت مسجد میں ضرور بیٹھا کریں، چاہے ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء۔ تو وہ حدیث ایک اور ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے اس کا جو مقصد ہے صرف اگلی نماز کا انتظار ہے، تو فرشتے اس کی بخشش کے لیے اس پہ رحمت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ تو مسجد میں ضرور وقت گزارنا چاہیے، ایک آدھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک تھوڑا حصہ محدود کر لیں نماز کے لیے، وہاں بیٹھ کے جب کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو آدھا گھنٹہ ضرور نکالا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، تو تہجد کا وقت جو ہے وہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی دنیا داری نہیں ہوتی۔ تو اس وقت اگر وقت نکل جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے، تہجد کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے، تو جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے کریں گے اور اپنے گناہوں کی شرمندگی پہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی، بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی۔ یہ جو تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی اس پہ عمل کر لے تو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، جتنی بھی مصروفیت ہو نماز کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اگر ہم 5 نمازوں کے وقت کو جمع کریں تو ہارڈلی 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے خالق، مالک اور رازق کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ ہماری نمازوں میں بہت سستی ہے، ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو خواتین سے پوچھیں، وہ کہتی ہیں جی میں تھک گئی ہوں۔ اب مرد حضرات بھی کہتے ہیں میں کام کر کے ڈیوٹی کر کے تھک گیا ہوں۔ تو نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ 246 نمبر ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہے، ابلاً تو وہ کافر ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور مرد حضرات مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی شریف سجائیں، خواتین بھی پردے کا اہتمام کریں، اور نماز ہر حال میں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اس کی تاکید کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔